أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ گزشتہ سورہ آل عمران ختم ہوا تھا. آج سے سورۃ النساء شروع ہو رہا ہے. پارے سے 12واں رکوع ہے، یعنی آخری رکوع. سورہ آل عمران کا اختتام بھی اللہ سے ڈرنے کی تاکید پر ہوا تھا، اور اس سورہ کا آغاز بھی اللہ سے ڈرنے پر ہوا. آخری آیات میں 4 باتیں ارشاد بھی تھی. اصبروا صابروا رابطوا اتقوا اللہ. یہ چاروں الفاظ اہم ہیں، اور علماء نے اس کی تفسیر میں تھوڑا فرق بیان کیا ہے. صبر کہتے ہیں اصل میں اپنے نفس کو روک لینا ناپسندیدہ چیزوں پر. صبر کے معنی روکنے کے. تو پہلا جو لفظ صبر کا آیا ہے یہ تو ناپسندیدہ باتوں پر خود کو روک لینا. صابروں کا جو لفظ آیا مصابرت. مصابرت میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے کو کہتے ہیں. جہاد دو طریقہ ہے، ایک نفس سے جہاد کرنا ہے
ایک اللہ کے دشمنوں سے۔ اور صبر کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ صبر علی الطاعات، اطاعت کے کرنے پر صبر کرنا جو اطاعت سے روکتا ہے۔ نفس اطاعت کرنے نہیں دیتا۔ مثلا نماز پڑھنا ہے تو نماز میں بھی صبر ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ یہ عبادت کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے۔ نفس نہیں چاہتا کہ یہ کوئی بھلائی اور نیکی کا کام کرے۔ تو صبر علی الطاعات میں بھی آدمی کو اپنے آپ کو روکے رکھنا پڑتا ہے، ان کی مخالفتوں کے باوجود عبادت کی طرف رغبت اور اخلاص کے ساتھ مائل۔ صبر علی المعصیہ ہے، برائیوں سے کے کرنے سے بچ کر صبر کرنا روکنا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ برائی کرے، تو برائیوں سے رکنے کا نام بھی صبر ہے۔ تو صبر علی الطاعات جہاں وہاں صبر علی المعصیہ بھی۔ تیسرا صبر علی الابتلاء، آزمائش کے وقت میں صبر سے کام لینا، اور یہ سمجھنا ہے کہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوا ہوا، اس میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ والصابر مصابرت، یہ مصابرت یعنی جہاد کے وقت میں ڈٹ جانا، مصابرت۔ اور مرابطہ، یہ رباط جو ہے اصل میں ٹھہر جانے کا نام ہے۔ کہاں ٹھہرنا؟ جہاد کی تیاری کے لیے، ایسے حالات پیدا ہونے تو آدمی آپ تیار کر لیں۔ صبر نفس کی مخالفت ہے، مصابرت شیطان کی مخالفت ہے، اور مرابط اللہ سے جوڑ لینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ باندھ لینا ہے۔ ان تینوں کاموں کے بعد بھی آدمی مطمئن نہیں رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اس میں۔ لعلکم تفلحون فلا نصیب۔ اب جہاں تقوی پر اس کا اختتام ہوا تھا، پھر تقوی سے یہ چیز شروع ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہ سورہ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، یہ خلافت یاد جمع ہے، امراۃ اس کا واحد ہے۔ امراۃ عورت کو بولتے ہیں، اس میں جمع لانا ہے تو نساء دوسرے لفظ سے لاتے ہیں۔ اس میں عورتوں کے مسائل، اس لیے اسی نام سے یہ سورہ ہے۔ یہ سورہ سن 3 ہجری سے اس کا نزول شروع ہوا، اور روایتوں کے مطابق سن 5 ہجری تک جاری رہا، 3 4 5۔ اور مدنی صورت ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ آیت اس میں کوئی مکی ہو، لیکن کوئی مدنی صورتیں ہیں، اس میں سب آیتیں ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ 2 صورتیں میرے سامنے نازل ہوئی، آل عمران اور سورہ نساء، اس کے نزول کے وقت میں موجود تھی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈرو تمہارے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے۔ ہر کثرت میں وحدت ہے، یاد رکھنا۔ ہر کثرت منتہا ہوتی ہے اپنی وحدت پر۔ آسمان میں اتنے تارے ہیں جو چمک رہے ہیں، یہ ان کی کثرت سورج کی وحدت میں ضمن ہے۔ سورج سے روشنی لے کے اپنی روشنی پھیلاتی ہے۔ آپ کسی بھی کثرت کو لو، وحدت میں آخر میں اس کی انتہا ہے۔ پیچھے چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل تھے، ہر اعتبار سے کسی بھی جہت سے اللہ تعالیٰ کو ایک ہی ماننے کی ترغیب اور تعلیم تربیت دی گئی۔ چنانچہ خود آدمی اپنی ذات پر غور کرے تو اللہ کی وحدانیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔
ایک بات آپ کو پہلے بتا دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کبھی غور و فکر نہیں کرنا، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرنا، کیونکہ خالق کا پتہ تو اس کی مخلوقات سے چلتا ہے۔ تو انسان بھی خود اللہ کی ایک مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، اپنے بارے میں خود غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کے خالق ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مثلاً جسم کے اندر جو تحریک کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے، جسم کو حرکت دینے والی یا تدبیر کرنے والی، تو اس کی روح ہے۔ روح کے بغیر جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے جب جسم روح کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، بے جان ہو جاتا ہے، تو اس طرح یہ ساری کائنات بھی کسی محرک کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ اس کی تدبیر کرنے والا، اس کو حرکت دینے والا کوئی روح نہیں۔ اسی طرح اس کے ایک ہونے پر بھی اپنے جسم سے دلائل لے سکتے ہیں۔ جسم میں روح ہے، روح جس طرف حرکت دے گی اسی طرف جسم حرکت کرے گا۔ اگر ایک سے زیادہ روح جسم کے اندر ہوتی تو ایک روح یہ چاہتی کہ ایک آدمی کا ہاتھ ادھر کھینچے، دوسری روح چاہتی کہ ایک آدمی کا ادھر ہاتھ کھینچے، تو جس سے نتیجہ یہ ہو جاتا کہ انسان ٹکڑے ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح پورے جسم کے اندر ایک ہی ہے، جس طرف وہ حرکت کرے جسم حرکت کرتا ہے۔ اب اس پر غور کرنے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ساری کائنات کا بھی خالق ایک ہی ہے۔ اگر دو ہوتے تو کائنات ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑھ جاتی۔ اب رہی بات، انسان کو یہ بات ستاتی ہے کہ اگر خالق ہے تو چھو کیوں نہیں سکتے اسے، ہم پکڑ کیوں نہیں سکتے؟ اگر خالق ہے تو دیکھ کیوں نہیں سکتے ہم اسے؟ اگر اس کا بھی اندازہ کرنا ہے تو اپنی روح سے کر لینا۔ روح ایسی چیز ہے کہ جس کو چھوا نہیں جا سکتا، روح ایسی چیز ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ روح تو ہے بہر صورت، تو آدمی کی عقل خود پکار اٹھے گی جب جسم کے اندر جو روح ہے نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے، نہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ خالق کائنات کی بھی ذات ایسی ہے کہ نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے، نہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اب روح کہاں ہے آ کر؟ تو انسان کے جسم سے بہت قریب ہے۔ جتنی قربت روح کو حاصل ہے وہ دوسری چیزوں کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح خالق کائنات بھی اپنی کائنات کے ذرے ذرے سے قریب ہے۔ قربت ہونے کے باوجود بھی روح نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ بھی کائنات کے ذرے ذرے کے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ نظر نہیں آتا، لیکن ہر کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت، شان وحدانیت ہے۔ تو وہ رہے کہ اللہ کے معاملہ ڈرو ان چیزوں سے۔ اب اس صورت کا آغاز بھی اللہ سے ڈرنے سے کیا جا رہا ہے۔ کیا کس سے؟ اللہ سے ڈرنا تو کیا کرنا؟ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اس تقوی کے ذکر کے بعد رب کا لفظ آیا ہے، ایک ایسی صفت کا لفظ آیا ہے، دیکھو جس کی تم مخالفت کرتے ہو وہ تمہارا مربی ہے، تمہاری پرورش کرنے والا ہے، تمہارا پالن ہار ہے، تم کو پال رہا ہے، اس رب سے ڈرو۔ کیا کوئی کسی محسن کی مخالفت کرتا ہے؟ کیا نہیں کرتا؟ تو ڈرو اللہ سے، اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرو۔ تقوی کے معنی ہے اس کی مخالفت مت کرو، اس کے احکام کی مخالفت مت کرو۔ یہ آغاز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد کو خطبہ نکاح میں بھی رکھا ہے۔ اس میں رشتہ داریوں کے حقوق کا بیان ہے، عورتوں کے حقوق کا بیان ہے اس کے اندر، اور یہ بتا دے رہا ہے کہ تم ایک جان سے پیدا کیے گئے۔ اے لوگوں ڈرو تمہارے اس پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ کی وحدانیت کا پتہ دیتا ہے۔ انسان کا ایک جان سے پیدا ہونا خود اس بات کا پتہ دیتا ہے اللہ بھی ایک ہے۔ ایسا انسان کی پیدائش نہیں ہوئی کہ حضرت آدم کو الگ بنایا اللہ، پھر حضرت حوا کو الگ بنایا، ایسا نہیں ہوا۔
حضرت آدم ہی سے ہوا کو پیدا کیا. اب ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو بھی جس سے پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے والی اولاد ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں. تو حوا کیا آدم کی بیٹی ہیں؟ حالانکہ ان سے پیدا ہوئے، اس کے باوجود بیٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے طریقے تولید کو الگ کر دیا. حضرت آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا. یہ طریقے تولید سے الگ ہے. والدیت کا اطلاق، ماں باپ کا اطلاق اس اولاد پہ ہوتا ہے جو طریقے اللہ نے رائج کیے ہیں اس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں. ایسا تو پیدا نہیں ہوئے حضرت آدم سے حوا، بلکہ ان کی پسلی سے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی کو نکالا ان کی نیند کی حالت میں، اس پر حوا کا قالب بنایا. جب وہ بیدار ہوئے تو حوا ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جنت میں، اور جنت میں ان کی پیدائش ہوئی حضرت حوا کی. تو یہ بتانا ہے کہ حوا کوئی الگ پیدا نہیں ہوئے، بلکہ حضرت آدم سے، یعنی تمام انسانوں کا مرکز حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر وہی ہے. تو تمام انسانوں کا ایک ہی مرکز ہونا، ایک ہی آدمی سے پیدا ہونا، اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک ہی نفس واحد سے پیدا کیا ہے. ام وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، اور اس سے بنا دیا اس کا جوڑا. ایک نفس واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا. وبث منهما، اب یہ تک تسلیہ کی زمین آ رہی، اب تک واحد کی زمین آ رہی ہے. پھیلا دیا ان دونوں سے بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو. اب اس کے بعد جتنے انسان آئیں گے ان دونوں سے ہوں گے. چنانچہ حضرت آدم و حوا سے 40 اولاد ہوئی. جب بھی ان کو وضع حمل ہوتا ہر مرتبہ 2 بچے ہوتے. 20 مرتبہ ان کو حمل ہوا اور جس سے 40 بچے پیدا ہوئے. اور اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ ایک بچہ ایک بچی پیدا ہو. دوسرا اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ وہ پیدا ہونے والی بچی ہی اس کی بیوی ہو جاتی. اب چونکہ منع ہے، حقیقی بہن سے رشتہ حرام ہے، لیکن اس زمانے میں یہ طریقہ تھا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، پھر اب ڈرنے کا تذکرہ آیا. پہلے اوپر آیا تھا، اب نیچے آیا. اس کی وہ خالق ہے اس لیے ڈرو. پہلی بات یہ تھی کہ وہ خالق ہے تمہارا، تم کو پیدا کیا ہے، تم کو آدم سے وجود میں لایا ہے، اس سے ڈرو. اب دوسری مرتبہ ڈرنے کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس ذات سے جس کے نام پر تم سودے کیا کرتے ہو، جس کے نام سے تم لین دین کیا کرتے ہو، جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، جس کی قسمیں دے کر اپنے وعدوں کا یقین دلاتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی ڈرو. رشتے بھی مانگتے ہو. نکاح میں آئے تو اس لیے نا ایک دوسرے سے رشتہ مانگ رہے ہیں، اللہ کے نام پر نہیں مانگ رہے. ارحام جمع اصل میں رحم کی، رحم کرتے ہیں. عورت کے اندر جو بچے دانی ہوتی ہے اسی کو رحم کرتے ہیں، اور اسی سے تمام رشتے وابستہ ہوتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا رحم سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے ارحام کہا گیا. رشتے داری کے بارے میں بھی ڈرو. عورت کے بارے میں بھی ڈرنا ہے، رشتے داریوں سے بھی ڈرنا ہے، بارے میں بھی ڈرنا ہے. کیا بات اس سے ڈرنا ہے؟ رشتے داریوں کے حقوق پورے کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتے داری صلہ رحمی کا جو فائدہ آخرت میں ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن دنیا میں بھی 2 نفع حاصل ہوں گے انسان. صلہ رحمی کی وجہ سے ایک تو اس کے رزق میں برکت ہو. صلہ رحمی کی وجہ سے آدمی بے روزگاری سے بڑا پریشان ہے اس زمانے میں، رزق کی تنگی سے بڑا پریشان ہے.
دس بردر کی ٹھوکریں کھاتے رہتا ہے، کیا کیا علاج معالجے بھی کرتا ہے، اس کے باوجود اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ رزق کی تنگی کا سبب کیا. ایسا تو نہیں ہے کیونکہ صلہ رحمی میں قطع رحمی کا معاملہ بجائے صلہ رحمی کے قطع رحمی تو نہیں کر رہا ہو کہ رشتہ داروں سے رشتے توڑ تو نہیں رہا ہو، رشتہ داروں کے حقوق تو سلب نہیں کر رہا ہے، کبھی اس پر غور نہیں کرنا. حضور نے فرمایا ایک فائدہ تو یہ ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر زیادہ ہوگی، لمبی عمر ہوگی. میں اس کا تجربہ اپنے مشاہدات میں اپنی تایا کو دیکھا تھا، بڑی عمر ہوئی تھی، تو میں غور کرتے رہا کہ عمر تو اللہ دیتا ہے، لیکن ان کے اندر کیا ایسی بات تھی کہ صلہ رحمی ان کے اندر خوب تھی. ان کی صلہ رحمی میں ایک عام صلہ رحمی یہ تھی کہ عید کی نماز پڑھ کے وہ گھر نہیں جاتے تھے. عید کی نماز کے بعد اپنے جتنے رشتہ دار ہیں، خواہ ماں کی طرف کے ہو یا باپ کی طرف کے ہو، وہ تمام رشتہ داروں کے گھر جاتے، ایک ایک بچے کو پیسے دیتے تھے، اور لوگ بچے انتظار میں رہتے تھے، وہ آئیں گے تو ان کو پیسے ملیں گے. پوچھتے کتنے بچے ہیں ان کے حساب سے دیتے. چونی کے زمانے میں چونی دیتے تھے، اٹھنی کے زمانے میں اٹھنی دیتے تھے، روپے کے زمانے میں روپیہ دیتے. تو شام تک یہی کام کرتے رہتے ہیں ہر عید کو. ایک تو پیسہ رہا بھی تو آدمی پھر کے دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور اس پیسے سے ان کی ضروریات کی تکمیل تو نہیں ہوتی، لیکن بچہ انتظار میں رہتا، خوشی رہتا ہے، آج خوشی کا دن ہے، کچھ تو پیسے ملیں گے، ورنہ بچوں کی جیب میں کہاں سے پیسے آتے اس زمانے میں. تو اس کی وجہ سے دیکھا ان کی عمر دراز ہو گئی، 100 سال تک رہے. تو دو فائدے حضور نے فرمایا دنیا میں تو ہوں گے. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے میرے کانوں میں جو آواز گونجی تھی وہی تھی. حضور نے جو حدیث شریف فرمایا ہے جس میں 4 باتوں کے متعلق فرمایا. ایک بات تو حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، ہر جاننے والے نہ جاننے والے مسلمان کو سلام کرو. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی کی دعائیں دیتے رہو، دعائیں لیتے رہو. ہم سلام جو کرتے ہیں بظاہر ایک لفظ السلام علیکم، لیکن اس کے پیچھے جو سمندر ہے، جو خزانہ ہے، وہ ہماری نظر میں نہیں ہے. اگر سلام کرتے وقت میں وہ خزانے کا تصور ہمارے اندر آ جائے، اس کی اہمیت افادیت تو جبھی ظاہر ہوگی. جب کوئی سلام کرنے والا سلام کرتا ہے کسی کو، تو سلامت رہے. السلام علیکم مطلب کیا ہے؟ تو سلامت ہے، تم پر سلامتی ہو. تو جب وہ ایک شخص کو یہ کہتا ہے کہ تو سلامت رہے، ایک مسلمان کی سلامتی کی دعا دینا ایک مسلمان کے لیے وہ وقتی موقتی طور پر نہیں دیتی، بلکہ سلامتی کی دعا دائمی دیتا ہے. انہیں یہ کہتا ہے کہ تو سلامت رہے. تیرا سلامت رہنا تیری اولاد کے سلامت رہنے سے، اگر تیری اولاد کو تکلیف پہنچ جائے گی تو تیری سلامتی میں خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو جب کوئی سلام کرنے والا ہے سلام کرتا ہے تو گویا اس کی اولاد کو بھی دعا دیتا ہے کہ تو سلامت رہے، تیرا سلامت رہنا تیرا خاندان کنبے کی سلامتی پر ہے. کروڑوں ٹکڑے ہزاروں ٹکڑے دعائیں دیتا ہے. تیرا جسم سلامت رہے، تیرا ایمان سلامت رہے، تیرے فکر و خیال، تیرا ذہن سلامت رہے، تیری دنیا سلامت رہے، تیری آخرت سلامت رہے. سلام کرنے والا خالی ہوئی نہیں رہتا، بلکہ سلام کے پیچھے پورا راز ہے. تو سلامت رہے، ہر جگہ سلامت رہے، کوئی تکلیف نہ ہو تجھے. اس لیے پلٹا کہ فردو احسن منہا، کوئی احسان کیا ہے، کوئی تحفہ دیا ہے سلام کا، اس سے بہتر تحفہ تم دو. السلام علیکم کہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کو ایک اضافہ کرو، بہتر طریقے سے رد کرو. اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وجہ سے بزرگوں کا طریقہ تھا، اگر کوئی بزرگ کو جا کے کوئی نظر پیش کرتا یا کوئی تحفہ دیتا
تو دل جو ہے کہ قاتل بچوں سے تحفہ قبول کر لیتے ہیں، اور بچوں کو دینا ہوتا تو 1 آدھ روپیہ اس میں سے اپنی جیب میں سے نکال کے اضافہ کر کے فردو منا احسن منا کی ترشید کرتے ہیں، اچھے انداز میں لوٹا۔ میں نے بارہا اپنے پر بھی یہ بیتی دیکھی اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے، تو اس سے بہتر تحفہ دیتے ہیں۔ تو ایک بات یہ کہی انہوں نے، علیہ السلام نے، حضور نے فرمایا۔ دوسری بات انہوں نے جو حدیث شریف میں کہا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بہت بڑی نیکی۔ آج کل حج کا زمانہ ہے، علماء فرماتے ہیں حج کی خوبیوں میں سے 2 چیزیں اہم ہیں، ایک اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا مجمع کے اندر، دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانا، حج کے موقع میں حج کی خوبیوں میں سے۔ تو اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ جب بھی کوئی مہمان آتا کچھ نہ کچھ لے کے جاتا تھا، اگر کچھ نہ ہوتا مادی چیزیں دعائیں دے کے بھیج دیتے تھے، کچھ ہوتا تو کچھ کھلا دیتے، پلا دیتے، دے دیتے، دعائیں بھی دیتے تھے۔ میں ایک مرتبہ حالت روزے میں رمضان میں اپنے پیر و مرشد سے ملنے گیا، روزے کی حالت میں تو کچھ کھلا پلا تو نہیں سکتے تھے، ان کا ایک بہترین ادھر کی بڑی شیشی آئی تھی، نظر کی تھی ہوگی یا منگائے تھے ہوں گے، تو مجھے مل کے جانے لگا تو وہ شیشی نکال کے مجھے دے دی ہے، کیا روزہ ہے کیا کچھ نہ کچھ دیتی۔ خانقاہی نظام میں اطعام طعام کی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ بڑے بڑے بزرگان دین کا آج بھی دیکھو لنگر جاری ہے، صبح اور شام 2 وقت کھانا پکتا ہے، جہاں جہاں دیکھیں اپنی بارگاہیں خالیہ اور چیز اہل طریقت کا تو لازمی ہے۔ اس اسرت کے زمانے میں کچھ بھی 2 وقت لنگر تو چلتا ہے، جتنے فقراء وہاں رہتے ہیں ان کو 2 وقت کی روٹیاں تو دی جاتی ہیں، دال روٹی سے 2 وقت تو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں۔ تیسری بات انہوں نے وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ، ان کی خبرگیری کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ رشتہ داریوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک غلام آزاد کی اور آ کے حضور سے فرمایا، عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا اللہ کی بات۔ حضور نے فرمایا اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتے تو تم کو 2 اجر ملتے، ایک تو صلہ رحمی کا، دوسرے صدقے کا۔ اب تم آزاد تو کیے گے نہیں، ایک ہی اجر ہے، تو صدقہ بھی اپنے رشتہ داروں اور کرنے سے 2 اجر ملتے ہیں، صلہ رحمی بھی اور صدقہ کرنے کا بھی۔ تو اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، صلہ الارحام، رشتہ داروں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ رشتہ داری قیامت میں عرش کے نیچے سے پکارے گی کہ میرا حق تلف کیا ہے۔ چوتھی بات یہ فرمائے کہ نماز پڑھو رات کے وقت میں جب کہ لوگ سو جائیں، والناس ینام، صلوا اللیل والناس ینام، نماز پڑھو جب کہ لوگ سو جائیں، اس اٹھ کے نماز پڑھو، بڑی چیز ہے۔ یہ 4 باتیں فرمایا، اس کے بعد فرمایا تدخلوا الجنۃ دار السلام۔ اگر یہ 4 چیزوں پہ عمل کر لیا کوئی شخص، جنت جو امن کا گھر ہے اس میں داخل ہو جائے۔ آدمی بھرپور کوشش کرنا چاہیے ان چیزوں کی۔ سلام میں اس کو کوئی مال خرچ نہیں ہوتا۔ اطعام طعام میں حدیث میں آیا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 2 کا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس میں برکت بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ جیسی جیسی نیت ہوگی۔ اور بہرحال انسان کبھی یہ بینتی ہے اس کے اوپر بھی، اگر محسوس کرے کھانا کم ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بسا اوقات تقاریب کرتے ہیں، لوگ زیادہ آتے ہیں، پریشان رہتا ہے آدمی، مگر برکتیں ہو جاتی ہیں اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس طرح برکت دیتا ہے۔ تیسرے رشتہ داروں کا خیال کرنا، خبرگیری کرنا، پیسے سے مدد نہ کر بھی سکا، استطاعت نہیں ہے تو خبرگیری تو کرتے رہنا، کیسے ہیں، اچھے ہیں، بھلے ہیں، ان کے دکھ درد کے وقت میں کام آنا، اچھی بات کرنا ان سے، بڑا صدقہ ہے۔ آدمی کچھ نہ دے سکے، اچھی بات بھی کرے تو صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے کہ کلمہ میں۔
تو تساءلون به الارحام کہ مانگتے ہیں اللہ کے نام پر، جو بھی چیزیں مانگتے ہیں، فقیر غنی سے مانگا تو یہ بولتا ہے اللہ کے نام پر مجھے دے، اللہ کے واسطے مجھے دے دو، اللہ کے لیے آپ یہ کام میرا کر دو، خدا کا واسطہ تو مجھے مت بھولو، سب اللہ کے نام پر کاروبار ہوتے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، پھر آخر میں فرمایا جو کہ تم کو یہ احکام دیے جا رہے ہیں یہ مت سمجھو کہ اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کا کسی کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں پر نگران بھی ہے، نگہبان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے تمہارے تمام کاموں کو، کیونکہ وہ دلوں کی چھپی ہوئی حالت کو بھی جانتا ہے، کیفیت کو بھی محسوس کرتا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اب یہاں سے یتیموں کے لیے آیا ہے، یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آیا ہے، اور فرمایا گیا کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ردی مال رکھ کر اچھا مال مت لو، ردی مال سے اچھا مال مت بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے اموال کو اپنے مالوں کے ساتھ مت کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بڑا گناہ ہے، حوب بولتے بڑے گناہ کو، کبیرہ بڑا گناہ ہے۔ ہوتا ہے اس زمانے میں یہ تھا کہ باپ مر جاتا تو ان یتیموں کے مال ان کے خاندان میں کوئی ولی کرتا جس کو قرابت حاصل ہے، اور بڑے ہونے کے بعد واپس کرنا ہوتا تو بڑے ہونے کے بعد بھی واپس نہیں کرتے، اور کرتے یہ کہ خراب مال رکھ دے کے ان کے مال میں سے اچھا مال لے لیتے، تعداد پوری کر دیتے۔ بیمار بکری کو رکھ دی، اچھی بکری لے لی ہے، تعداد تو پوری ہے، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا جاتے۔ تو قرآن نے ان تین چیزوں سے روکا ہے، ہرگز ایسا نہیں کرنا، ان کا مال ان کو واپس کر دیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی یتیم بچے بچیاں بھی تھی، بیوی بھی تھی، انتقال کے ساتھ ہی اس کے قریبی رشتے دار چچیرے بھائی آ کے مال پر قبضہ کر لیا۔ یہ تو مال ان لوگوں کے لیے جو جہاد میں جاتے ہیں، یتیم کمزور بچے رہتے ہیں، عورتیں ضعیف رہتی ہیں، دونوں بھی ضعیف ہیں، تم لوگ تو جا نہیں سکتے، تم لوگ اس کے حقدار نہیں۔ اب وہ دیکھتے تھے مال پورا قبضہ کر کے لے کے چلے۔ قرآن نازل ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آ کے حضور کی بارگاہ میں شکایت کہ رسول اللہ یتیم بچے ہیں، یتیم و کمزور بچوں کو اور عورتوں کو ضعیف کہا تھا قرآن، دو ضعیف جمع ہو گئے۔ قرآن نازل ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے غصہ کو چھوڑ کے یہ لوگ لوٹ لے، قرآن نازل ہوا تو واپس لا کے دے دیں۔ اب کوئی نہیں رہتا یتیم بچوں کا وارث، تو ان کے رشتے دار ہوتے، مال رکھتے ان کا، اور بڑے ہونے کے بعد دیتے نہیں۔ یتیمی کا اطلاق بلوغ تک ہے آدم، اصطلاح فقہ میں بالغ ہو جانے کے بعد یتیم نہیں کہتے، قبل بلوغ یتیم۔ انسانوں میں سے اگر کسی کا باپ مر جائے تو یتیم ہے، جانوروں میں سے اس کی ماں مر جائے تو یتیم۔ باپ مرنے سے یتیم نہیں ہوتا جانوروں میں، اسی طرح انسانوں میں ماں مرنے سے یتیم نہیں ہوتا۔ یتیم بولتے ہیں اس بچے کو جس کا باپ مر جائے، اور یتیمی کا اطلاق کب تک ہوتا؟ بلوغ تک۔ بلوغ کی حد کیا ہے؟ اصل حد تو عمر نہیں ہے، بلکہ بلوغ کے آثار ہیں۔ اگر 13-14 سال میں بھی آثار بلوغ نمایاں ہو جائے تو بالغ ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس آثار بلوغ نمایاں نہ ہو تو حضور نے فرمایا جو چیزیں اس سے مسئلہ مثبت ہوا کہ 15 سال امام اعظم ابو حنیفہ نے حد مقرر کی، بچہ ہو یا بچی اس کی، 15 سال کے بعد آثار علامات بلوغ ظاہر نہ بھی ہو تو بالغ سمجھا جائے گا، بالغ ہے شخص۔ جب قرآن کے صحیح صریح حکم دیتا ہے آدمی کے دلوں کو ماننا چاہیے اس کو، جیسے کہ امامت کا مسئلہ آ جائے، ایک بچہ مسائل امامت سے واقف ہو، عمر بھی 15 سال ہو جائے، گرچہ کی داڑھی نہ نکلے،
وہ کوئی گناہ تو نہیں کیا، گاڑی نہیں آئی، لیکن امامت کے لیے قابل ہو گیا، نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی ہے، نماز بھی فرض ہو گئی، خود پڑھ لا، اور علم کی وجہ سے امامت کا مصلی بھی اس کے ہاتھ میں، امامت کرے گا، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بالغ ہو گیا ہے، مسائل سے بھی واقف ہے، طہارت کے، پاکیزگی کی، نماز کے مسائل سے واقف ہے۔ تو یتیموں کا مال دیتے نہیں دیتے، بس دبا کے رکھتے ہیں۔ اب کب تک دبا کے رکھیں گے؟ بالغ ہونے سے پہلے یتیمی کا جب اطلاق ہے تو بالغ ہونے تک تو مال کو نگرانی میں رکھنا ہے، جب بلوغ آ جائے تو اب یتیمی کا اطلاق کیسے ہوگا؟ نہیں، ابھی جو لوگ بالغ ہوتے ہیں ان کو بھی یتیمی کہا جاتا ہے سابقہ حالت کی بنیاد پر، اس لیے ان کا مال ان کو واپس کر دینا۔ قرآن میں آگے آ رہا ہے کہ ایسی حالت میں واپس نہیں کرنا، بالغ ہو بھی جائیں وہ اپنے مال کو سنبھال نہ سکے، اپنے مال کی حفاظت کرنے کا شعور سلیقہ ان کے اندر نہیں ہے، تب بھی واپس نہیں کرنا، تب تک کہ ان کے اندر شعور نہ آ جائے اپنے مال کی حفاظت اور ایمانداری کے ساتھ ان کی مال کی نہ صرف حفاظت کرنا بلکہ جو تدابیر ہو سکتے ہیں ان کے مال کے تحفظ کے پورا کرتے رہنا، اور ان کے مال میں سے کچھ کھانا بھی نہیں، اگر صاحب استطاعت ہے، اگر فقیر ہے تو بقدر خدمت وہ مال لے سکتا ہے، ان کو حفاظت، حق حفاظت، اگر امیر ہے تو نہیں لینا چاہیے، اس کو آگے آتا ہے اس کے اندر، تو اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو ملا کے نہیں دکھانا، اور خراب مال سے اچھا مال نہیں بدلنا، اچھا مال ہے یتیم کا خراب مال ڈال دو، کیونکہ اس زمانے میں جہالت تھی، عورتوں کو اور یتیموں کو کوئی مقام نہیں دیا گیا، ان کا حق طلب کر لینا، ان پر ظلم و زیادتی کرنا یہ وتیرہ تھا اس زمانے۔ اسلام آیا تو احکام دیے، عورتوں کے حقوق کو محفوظ کیا، ان کی یتیمی میں ان کے مال کے تحفظ فراہم کیا، خبردار کیا اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، اگر ایسا کرو گے تو انه كان حقا کبیرہ، یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے ساتھ تو نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تم کو پسند ہے، دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، دو دو تین تین چار چار تک کر لو۔ بات یہ تھی یتیم بچیاں اگر کسی کی نگرانی میں ہوتے اور اس لڑکی سے اپنا رشتہ کرنا جائز ہوتا تو وہ لوگ کیا کرتے، ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے یا تو خود نکاح کر لیتے یا اپنے بچوں سے نکاح کر لیتے، ان کی نیت میں اخلاص نہیں ہوتا، اب ان کا مال ہڑپ ہو گیا اور ان کی ولایت حاصل ہونے کی وجہ سے ان کا مہر بھی کم بن گیا، اپن خود ولی ہے، کون پوچھنے والا ہے، جتنا چاہے مہر بن دو، وہ جب قبضے میں آئے گی تو اس کا سارا مال ہمارے قبضے میں آئے گا، لہذا ایسا کرتے تھے۔ تو اسلام صاف حکم دے رہا، اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے ان یتیم بچوں کے ساتھ نکاح میں لانے کے بعد تو دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو تم کو پسند ہے، اور اس زمانے میں 20 30 عورتوں سے نکاح کر لو، کوئی بات ہی نہیں تھی ان کے پاس۔ تعدد ازدواج کا قانون آج سے نہیں، پہلی شریعت مذہبوں میں ایک سے زیادہ عورتیں رکھا کرتے تھے، ہندو مذہب میں بھی ہے، یہ کرسچن جس کی ان کا وہ اوتار ہے 30 40 بیویاں تھی اس کے پاس، جتنے مذاہب ہوتے تھے ان کے پاس 10 20 جہالت میں کئی عورتیں ہوتی تھیں، نیا نہیں ہے یہ۔ تعدد ازدواج پر اسلام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، یہ تو اسلام تحفظ فراہم کیا ہے، کثرت سے جنگ ہوتی تھی، کئی مرد شہید ہو جاتے تھے اور عورتیں بچ جاتی تھیں، اور شروع سے طریقہ بھی رہا کہ عورتوں کی ولادتیں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت مردوں کی، شروع سے عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اسلام نے حکم دیا کہ ایسے 20 30 تمہارا کرنا درست نہیں بلکہ رک جاؤ۔ ایک صحابی
قبیلہ ثقف کے آئے حضور کی خدمت میں، ایمان لا لیے تھے، فرمایا میرے گھر 10 بیویاں ہیں. حضور نے فرمایا ان میں سے تم 4 کا انتخاب کر لو، بقا کو طلاق کر. اب جائز ہے، 4 تک کی اجازت تم، اس سے زیادہ نہیں. 4 انہوں نے فوری 4 کا انتخاب کر لیا، 6 کو چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ 4 کو بھی انہوں نے طلاق دے دی اور اپنا مال اپنے اولاد میں تقسیم کر دیا. حضرت عمر کو معلوم ہوا تو بلائے، تشریف لائیے بزرگ، کیا کیا آپ نے؟ اپنا مال اپنے بچوں کو دینے کی خاطر اور انتوں کو ترکے سے محروم کرنے کی خاطر تم نے ان کو طلاق دیا ہے 4 کو بھی. رجوع کرو، ان کو بھی ترکہ ملے اس میں سے. یہ جانتا ہے کہ غیر عورتوں کیوں جائے مال، ہماری اولاد کو رہے، رجوع کروا دیا. وہ 4 کو بھی چھوڑ کے بقا مال. اب جب نکاح سے نکل گئی تو وراثت کے حقدار نہیں رہی. سیدنا عمر نے فرمایا تمہاری نیت ٹھیک نہیں، تم محروم کرنے کی خاطر تم ایسا کیا، رجوع کر لو، 4 کو رجوع کرو. ایسے کئی صحابہ ہیں جن کا 5 عورتیں تھیں، جن کا 8 عورتیں تھیں. اسلام لائے تو انہوں نے فرمایا 4 کو انتخاب کر کے رکھ لو، بقا کو چھوڑ دو. صحابہ اسلام کا حکم آتے ہی حضور کے فرمانے سب چھوڑ دیے، 4 کو اپنے پاس رکھے. تو اسلام یہ حکم دیتا ہے اگر یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے نکاح کر کے تو مت کرو ان سے نکاح. بچی پسند نہ ہوتی، شکل و صورت کے اعتبار سے نکاح کر لیتے، مال کی وجہ سے بعد میں تکلیف دینا شروع کر دیتے، مال ہڑپ کر جاتے ہیں. فرمانے ایسا نہیں، ان کو بچی پسند نہیں ہے مت کرو نکاح، دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہاری خواہش ہے. ما طاب لکم، جہاں تمہاری پسند ہے اس میں سے 2 2 3 3 4 4 کرو. 4 تک کی تو اجازت تمہارا. اسلام روک لگا دی. اسلام آیا تو تعدد ازدواج میں روک لگا دیا. حالانکہ بولتے ہیں اسلام تو 4 کی اجازت دیا ہے، ہم 10 10 20 20 رہتے تھے ایک آدمی کے پاس، انصاف نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ. کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا اس کو چھوڑ دیتے. اب پتہ نہیں چلتا انہیں ہے بھی نکاح میں یا نہیں ہے. اس کی اولاد بھی باپ کا پیار نہیں دیکھتی، اپنی حرص و حوث دوسروں سے پوری کرتے. کئی ہو جاتے. اسلام روک لگا دیا، نہیں خبردار 4 سے آگے نہیں بڑھ سکتے. 1 ہٹ جائے تو پھر 4 کا عدد پورا کرنا ہو تو کرنا، مگر 4 سے آگے نہیں جا سکتے. 4 تک تو ہر مرد کے لیے جاتے تھے بشرط استطاعت. 4 تک کر سکتا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، لیکن ان یتیم لڑکیوں کو تکلیف دینے کی خاطر، ان کا مال ہڑپ کرنے کی خاطر ان سے نکاح کر کے ایسا مت کرو، تم دوسری عورتوں سے نکاح کرو. پھر آگے فرمانا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو 1 پر ہی اتفاق کرو. اب پھر روک لگا دیا. 4 کی تو اجازت دے دیا بشرط استطاعت عدل کے ساتھ، اگر نہ کر سکو تو بولے 1 پر ہی اتفاق کرو. او ما ملکت ایمانکم، بقیہ ضرورت ہو تو اپنی کنیزوں سے پوری کرو. زمانے میں رواج تھا کنیزوں کا، باندیاں جہاد میں آتی تھی، بڑھتی تھی، ان سے اپنی ضرورت پوری کرو. اللہ نے جس پر تم کو ملکیت دیا ہے، عدل و انصاف کر سکتے ہو، ان کی ضروریات جو تمہارے ذمہ ہے پوری کر سکتے ہو تو تم کو 4 تک اجازت دی. انہوں نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہو اور دونوں میں انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا 1 حصہ دھڑ کا مفلوج آئے گا، فارغ زدہ رہے گا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ بات زیادہ اچھی قرین انصاف ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اب کیا کرتے وہ مہر جو مقرر کرتے وہ بھی نہیں دیتے عورتوں کا مہر. مہر کے بغیر کچھ چیز نہیں ہوتی. فرمایا قرآن کے نہیں ان کا مہر ان کو دے دو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، صدقہ کہتے ہیں مہر کو، صدقات اس کی جمع ہے. ان کا مہر ان کو دے دو، وہ اپنے ضروریات میں استعمال کر سکیں. ہنی مریا، خوشی خوشی وہ اپنی خوش رہے لیکن خوشی خوشی استعمال کر سکیں. عورت کا مہر اس کو حرج پڑ جاتا ہے. کوئی ولی کا نکاح کرتا ہے اپنی یتیم بچی جو اس کی کفالت میں اس کا مہر کاٹا جاتا ہے.
اور قبل بلوغ بھی نکاح کی اجازت ہے ولایت میں اس کی، تو اس کے مہر پر قبضہ کر لیتا. آج بھی یہ حکم ہے، لڑکی کا مہر نہ شوہر لے سکتا ہے نہ اس کے ماں باپ لے سکتے ہیں. اس کا مہر اس کے حوالے کیا جائے. اگر وہ اپنی خوشی کسی کو دے دے، اگر اپنے رشتہ داروں کو دے تو شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس کی ملکیت ہے. اگر شوہر کو وہ خوشی واپس کر دے تو اس کا اختیار ہے، لیکن اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا. مہر واپس کر کے بولے وہ کیا ہوا نہیں پوچھ سکتے. خیرات کر لی کسی کو دے دی، اس کا اختیار ہے. آج کل یوں بھی ہو رہا ہے کہ مہور عورتوں کے زیوروں کی شکل میں ڈالے جا رہے ہیں نکاح کے موقع پہ. یہ زیور دے رہے ہیں بشکل زیور مہر رہ رہا ہے، اس کی ملکیت ہے، انہیں جو چاہے خرچ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی جو زیور شوہر کی طرف سے عورت کو دے دیا جائے توفتاً، اب شوہر کی ملکیت قبضہ اس میں ختم، عورت کی ملکیت ہے، شوہر لے نہیں سکتا. اگر دونوں میں تفریق ہو جائے وہ مال چھوڑ دینا پڑتا ہے. جو کچھ شوہر عورت کو دے وہ ختم. مہر بھی دینا، وہ جو توفتاً زیور دیا ہے وہ بھی دے دینا، اس کی ملکیت نہیں. اسی طرح کوئی لڑکی والے کوئی توفتاً مرد کو کوئی چیز دے، ان کی ملکیت ہے. آج کل تو تفریق کے معاملے سے آپ کتاب کیا رہتا ہے، فلاں فلاں ہمارے رشتے دار ہیں، یہ سلامی میں یہ چھلے دیے تھے، یہ دیے تھے، واپس کرو. نہیں، اس کا حق نہیں. تو یہ یتیم لڑکیوں سے شادی بھی کرتے، اس طرح ان کو تکلیف دیتے، ان کے مہر بھی مار لیتے. قرآن حکم دیا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، مہر واپس کرو. مہر بڑی پاک چیز ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بیمار آیا. میں نے کئی علاج کرائے، تندرستی نہیں ہو رہی، مرض جا رہا نہیں. تو آپ نے ان کو حکم دیا عورت کے مہر سے کچھ پیسے لے لو، اس کے بعد اس سے شہد خریدو اور آسمان سے نازل ہونے والے پانی میں ملاؤ، اس کو استعمال کرو، تم کو شفا ہو جائے گی. کیونکہ یہ تینوں چیزیں پاک ہیں. مہر عورت کا بہت پاک ہے، حرام کا شبہ نہیں اس کے اندر. دوسرے بارد کا پانی وانزل من السماء ماء مبارک، بول کیا ہے، مبارک پانی. اور شہد کے متعلق آیا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو اس پیسے سے شہد خریدو اور شہد میں پانی ملا کے استعمال کرو، شفا ہوگی. مہر پاک چیز ہے. حضرت حوا سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا نکاح کر لیا تو مہر کا سوال آیا کہ کیا مہر دینا؟ جنت میں تو کوئی مال و دولت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو آدم، حضرت حوا کا مہر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان پر 17 مرتبہ درود پڑھنا ہے. تم 17 مرتبہ درود پڑھ دو، وہ مہر قرار پائے گا. اس لیے آج بھی بولتے ہیں کہ مہر میں برکت ہے اور شفا ہے. آج بھی کوئی بیمار ہو تو بولتے درود پڑھو بولتے ہیں، کیونکہ اصل اس کی یہ ہے کہ مہر میں شفا ہے. مہر کی چیز میں وہ پڑھ لو، اس میں برکت ہوں گی، شفا ہوں گی. تو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، ان کے مہر ان کو دے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اگر کوئی اپنی خواہش سے خوشی سے تم کو اس میں سے کچھ دے دے، اس کے مہر میں سے، شوہر کو بول دے بھائی تم یہ دے دے، تم یہ لے لو، میں خوشی سے دے رہا ہوں، تو لے سکتا ہے. اگر ایسا دباؤ ڈالے کہ عورت اپنا مہر دے دینا واپس، تو یہ درست نہیں. طیب خاطر دینا، خوشی سے دے تو بہتر ہے. اگر دباؤ کی تحت دے تو شریعت واپس دلا دے گی اسے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور فرمایا اگر یتیموں کا مال تمہارے پاس تمہاری سرپرستی میں ہے تو تم ان کا مال اس وقت تک واپس مت کرو جب تک کہ وہ نہ صرف بالغ ہو جائیں بلکہ اتنا شعور رکھے کہ اپنے مال کی حفاظت کریں، مستعد ہو جائیں اپنے مال کی حفاظت کریں، عقل مند ہو جائے. بیوقوفی میں کم سنی کی وجہ سے مال ضائع کر دے تو کیا ہوگا؟ جیسا بچوں کو پھسلا کے مال ہڑپ کر لیتا ہے، لے کے چلے جاتا ہے، ویسا تم کر دیں گے تو بہت بری بات ہوگی. حفاظت نہیں، واپس نہیں کرنا مال. بلوغ کے بعد بھی
10 سال تک سور کا زمانہ ہے. ان 10 سالوں میں کچھ سور آ جائے تو آپ چند سالوں میں واپس کر سکتے ہیں، ورنہ 25 سال تک اس کے مال کی حفاظت کرتے رہنا. بلوغ کے بعد سے 10 سال میں 4-5 سال کے بعد کچھ سور آ جائے، اپنے مال کی حفاظت کرنا ہے تو واپس کرو. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بچوں پر زیادہ جبر مت کرو. اولاد کو آزاد چھوڑ دینا کب تک؟ پہلے 25 سال تک نگرانی کرو، نگہداشت کرو. 25 سال کے بعد مسلط مت ہو جاؤ، مسلط مت ہو جاؤ. یعنی 25 سال کے بعد جبری طور پر میں جو بولا تو کرنا نہیں. اب آزاد ہیں، قابل عقل و فہم ہیں، مشورہ بھی دینا ہے زیادہ 25 سال تک دیتے رہے. اب 25 سال کے بعد ان کو کچھ آزادی نہیں. سندھ شعور کو پہنچ گئے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں. زیادہ مسلط ہو کر یہ نہیں کرنا. اس لیے عورت کے انتخاب میں یا شوہر کے انتخاب میں یا بیوی کے انتخاب میں دونوں کو اختیار ہے. قبل بلوغ، جیسا کہ کہیں تقریب میں کوئی نظر آ گئے اور پسند آ جائے تو پیام بھیجتے ہیں، اسی طرح قبل پیام ایک دوسرے کو پسند کر لے سکتے ہیں ایک مرتبہ لے کے. اور پسند کس کی ہونا؟ خاوند کی پسند اپنی بیوی کے لیے، بیوی کی پسند اپنے خاوند کے لیے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ جبری کوئی مسلط کر دیا. اس لیے یتیموں کو ولی پسند کر کے دے دیتے تھے، کچھ مال ان سے بٹور لیتے. تو بولے نہیں، ان کی پسند کا اختیار ان کو ہے، اپنے جوڑے کا انتخاب کرنے کا اختیار ہے ان کو. چونکہ گھروں میں رہتی ہیں یہ لوگ پسند کر کسی کے ہاتھ چڑھا دیتے یتیموں کو. صاف بولا قرآن، جو تم اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہو وہ ان کے لیے پسند کرو. جو تم اپنے بچے سے بات کہتے ہو وہ باتیں ان سے کہو. اپنے بچوں کے مال کی جیسی حفاظت کرتے ہو وہ تم اس کی حفاظت کرو. اگر تم مر جائیں، تمہارے بچے یتیم ہو، تو تم کیسا پسند کرو کہ اپنے بچوں کی حفاظت ویسے پسند کرو. وَارْزُقُوهُمْ، ان کو کھلاؤ اس میں سے، وَاكْسُوهُمْ، ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور نیکی کی بات کہو. بھلے قول معروف کہو ان کے ساتھ، زیادتی کی بات نہیں کر سکتے. عموماً ہوتا ایسا ہے جو غریب ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، چاکر ہوتے ہیں یا یتیم ہوتے ہیں، ان کو جھڑک کے بات کیا جاتا ہے، ان کو رسپیکٹ نہیں دیا جاتا ہے، اکرام نہیں کیا جاتا ان کا، اپنے بچوں سے الگ کیا جاتا ہے، ایک گناہ امتیاز رکھا جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں. وہ بھی کسی ماں باپ کی اولاد ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھی بات کرو ان کے ساتھ، اور کھلاؤ پلاؤ. ان کے مال میں سے ہی ان کو کھلاؤ پلاؤ. اگر تمہارا اللہ دیا ہے اپنے مال میں سے کھلا کے ان کی مال کی حفاظت کرو. مال کی حفاظت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال رکھا ہو بھائی میرے پاس جب چاہے واپس کرو. اگر کوئی خراب ہونے والی چیز ہے تو اس کے اچھے ہونے کا انتظام کرنا یہ ولی کے ذمہ ہے. خراب ہو جائے گی کوئی چیز تو اس کو بدل کر اس کی حفاظت کے ساتھ اس کے مال کو بڑھا کر اچھے انتظام کرنا اس کے ذمہ ہے. کھلاؤ پلاؤ اور اچھی بات کرو ان کے ساتھ. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کی پرورش کرتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، اگر تم یہ سمجھو کہ رشدن وہ صاحب شعور ہو گئے ہیں، یہ اتنا شعور آ گیا ہے کہ اچھی برے کی تمیز مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال ان کو دے دو. اب روک کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. نہیں اب دیں گے جب دیں گے، اب دیں گے جب دیں گے، مال سے فائدہ اٹھاتے رہتے. اور ہوتا یہ ان کے مال کو کہیں لگا کر فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب فائدہ آتا ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، اور جتنا مال تھا ان کا 10,000 ان کو واپس کرتے ہیں بوقت بلوغ. ان کے مال سے جتنا نفع ہے سب انہیں کا ہو. تم کو لینے کی ضرورت نہیں، اس میں سے نہیں کھا سکتے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، قرآن صاحب بول رہا ہے اگر ولی نگران کار غنی ہے تو اس کو چاہیے کہ نہ لے ان کے مال سے، خدمت حفاظت بھی نہ لے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اگر فقیر ہے ولی اس کا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو بولے بحث سے حفاظت قیمت، بقدر حفاظت اس کا مال جو سو تم لے سکتے ہو. فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے کھاؤ.
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب ان کا مال ان کو واپس کرنے لگو تو کیا کرو؟ گواہ بنا لو. دیکھو میں ان کا مال میرے پاس تھا، میں ان کو واپس کر رہا ہوں، تم لوگ گواہ رہو. 4 آدمی دیکھ لیتے اس کو. اس کے بعد وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ نگران و نگہبان ہے. اب تعدد ازدواج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روک نہیں ہے کہ وہ 4 تک اکتفا کریں، حضور اس سے مستثنا ہے. اب دشمنان اسلام تو بہت اعتراض کی حضور پر کہ یہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے اتنے عورتوں سے نکاح کی. 9 امہات المومنین تھی. تو قرآن ان کو دعوت دیتا ہے آؤ ذرا غور و فکر کرو، ان کے ابتدائی حالات سے تم واقف نہ ہو تو پڑھ لو ذرا کہ حضور کی ولادت سے لے کے 50 سال کی عمر تک، بلکہ زیادہ اس سے، مکے میں گزری. سارے اہل مکہ ان کے عادات و اطوار سے واقف تھے، کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اور 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ 40 سال اور سے انہوں نے شادی کی، جس کے پہلے 2 شوہر ہو چکے تھے. اگر حرص و حوث ہوتی تو کوئی باقرہ سے نکاح کر لیتے. اور ان 40 سالہ خاتون سے نکاح کرنے کے بعد بھی ایک مہینہ حضور غار ہرا میں تشریف فرما ہوتے. کوئی رغبت و میلان نہیں تھا. جس کی عمر کی جوانی کا حصہ اس طرح کٹ گیا ہو کہ 25 سال کی عمر میں 40 سالہ ایک خاتون سے نکاح، وہ بھی 2 شوہر والی، ان کے ساتھ بسر کی کبھی آپ نے کوئی ایسا نہیں کیا. پھر اس کے بعد 54 سال کی حضور کی جو عمر ہوئی، 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو حضور نے پھر حضرت سودا سے نکاح کیا. پھر ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے کیا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بالغ نہیں تھی، چھوٹی بچی تھی، اس لیے نکاح کے بعد وہ اپنے باپ کے گھر ہی رہی. حضرت سودا آپ کے ساتھ رہتی، ایک ہی بیوی پر اکتفا کی. یہ تعدد ازدواج کیا مصلحت تھی، اس میں کیا حکمت تھی؟ جب مدینہ منورہ تشریف لائے حضور صرف 4-5 سال کے آخری عمر میں متعدد نکاح کی. کیوں؟ تعلیم، تربیت، انسانوں کی تعلیم، تربیت کی خاطر. کیونکہ حضور کو ہر وہ چیز پہنچانا تھا، امت تک دین کو مکمل کرنا تھا جس میں کوئی کمی نہ رہے، اندرونی حالات بھی امت کے علم میں آ جائیں. حضور کے رہن سہن کے، پاکی کے، ناپاکی کے، ازواج مطہرات کے ساتھ رہن سہن کے، بیواؤں کے ساتھ حضور نے نکاح کیا ہے خاتون سے، اور ان کو پہلے سے بچے تھے. حضور کو یہ تربیت دینا تھا کہ پہلے کے بچوں کے ساتھ کس طرح آرام کا معاملہ کیا جائے. یہ تربیت دینا تھا امت کو. چنانچہ وہ صاحبزادے حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تو ادھر ادھر ہاتھ ڈال دیتے ہیں، بڑا بیان کرتے ہیں. حضور نے ان سے کچھ نہیں کہا، انہیں ادھر ادھر ڈالنے سکھانے، بولے سامنے سے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ. یہ تربیت دیتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے. تو وہ بچے جو آئے ان کی تعلیم تربیت کس طرح کی جائے حضور کو دینا تھا. ام حبیبہ ابتداء اسلام میں ابو سفیان کی بیٹی مسلمان ہوئی، ان کے شوہر بھی مسلمان ہوئے، حبشہ کو ہجرت کر کے چلے گئے. حبشہ میں ان کا شوہر نصرانی ہو گئے، شوہر یہ اکیلے ہو گئی. حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے اپنا پیام نجاشی کے ذریعے دے دیا. ام حبیبہ قبول کر لی وہ، اور نکاح نجاشی کے ذریعے حضور کا ہو گیا. یہ ابو سفیان کی بیٹی تھے، اسلام کا سخت دشمن تھا اس زمانے میں، صف اول میں کھڑے رہنے والے. جیسے ہی معلوم ہوا ابو سفیان کی ام حبیبہ جو ان کی بیٹی تھی وہ حضور سے ان کا عہد ہوا تو اب کیا کریں، ہماری بیٹی جن کے قبضے میں چلی گئی. وہ دشمنی کمزور پڑ گئی. ایسے کتنے سرداروں کی بیٹیاں آئیں، وہاں سردار تھی، حاکموں کی بیٹیاں آئیں تو حضور نے ان کے ساتھ قبول کر لیا. بنی مستلق کے سردار کی بیٹی آئی تو حضور نے تقسیم کر دیا. شماس بن قیس کو، ان کے چچیرے بھائی کو، اس نے کہا ان سے شرط ہے کہ اگر میں تیرے کو اتنا مال دے دوں تو مجھے آزاد کر دے. ان کی باندھی بن گئی تھی، تو انہوں نے قبول کیا کہ تم اتنا مال دے دو تو میں آزاد کر دوں گا. وہ فوری حضور کی خدمت میں آئی، آ کے بولی یا رسول اللہ میں نے اپنے آقا سے یہ شرط منوا لی ہے کہ میں اتنا مال دے دوں تو مجھے آزاد کر دیتا، اب مجھے مال فراہم کیجیے.
آپ فراہم کیجئے. حضور خود دیے تھے, تقسیم کیے تھے. حضور نے ان کے لیے ٹھیک ہے اگر یہ مال میں تم کو فراہم کر دوں اور تم میرے ساتھ نکاح کرنے کو پسند کرتے ہو, اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو. حضور مال دے دیے, آزاد پیوں کی نکاح میں آئی. ان کی وجہ سے جیسے یہ نکاح میں آئی تو بنی مستلق کے سینکڑوں آدمی غلام بنا کے آگے تھے, صحابہ میں تقسیم ہو گئے تھے. صحابہ کو معلوم ہوا کہ اس سردار کی لڑکی حضور کے حق میں آ گئی ہے, ام المومنین بن گئی ہے, تو حضور کے سسرالی رشتے داروں کو ہم غلام بنا کے کیسے رکھیں, سب آزاد کر دیے. ان کی وجہ سے 100 گھرانے مسلمان ہوئے. عموماً سے عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی برکت والی میں نے نہیں دیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے سینکڑوں غلام آزاد کر دیں. صحابہ کو کیسا پاس و لحاظ تھا حضور کا کہ جن کی لڑکی حضور کے نگاہ میں آ جائے ان کے سسرالی رشتے داروں کو ہم غلام بنا کے رکھیں, ہم سب آزاد کر دیں. تو یہ حکمت مصلحتیں تھی اسلام کی. کسی سردار کی بیٹی کرنے کی وجہ سے سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے, ان کو حضور وہ پیام دیں, ان کے ساتھ وہ سلوک کریں, کس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینکڑوں شاگرد تھے. فقہ میں تو آدھی فقہ ان کے اوپر مرتب جو حکام انہوں نے بیان کی, ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کی. ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ تمہارے رسول اس واسطے آئے بیت الخلا میں کیسا جانا, کیسا نکلنا, کون سا پیر ڈالنا, کیسا بیٹھنا, کیسے صفائی حاصل کرنا, یہ بھی کوئی بات ہے. اعتراض کیا تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے رسول نے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کیا, سارے احکام ہم کو سکھا کے گئے. یہ کیسے آتے ام المؤمنین امہات المؤمنین کے ذریعے آتے, اندرونی باتیں پوچھتے وہ لوگ. صحابیات جا کے حضور کی خدمت میں صحابیات آ کے سوال کرتے تو حضور کس طرح جواب دیتے ان کو. کبھی انہوں نے عائشہ پڑھ کے جواب دیتی, کوئی بات پوچھنے سمجھ میں نہیں آئی اور شرم و حیا کی بات ہوتی تو سمجھا دیتی. تو یہ مصلحت تھی حضور کی. ورنہ 54 سال ایسے گزر جائے ایک پر اکتفا کر کے, وہ بھی باقرہ نہیں, صحیبہ کے ساتھ. ایسی شخصیتوں کو اعتراض کر سکتا ہے, حالانکہ نبی کی رسو حفظ سے پاک ہوتا ہے, مبعوث من اللہ ہوتا ہے. آج خود یہ یورپی ممالک جو تعدد ازدواج پہ اعتراض کرتے ہیں, ایک بیوی پر اکتفا کرنے کی خواہش کرتے ہیں, جن کے پاس کثرت سے زنا عام ہو گیا ہے, بن باپ کے بچے پھیل گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ قرآن کا قانون صحیح ہے, نسب کی تو حفاظت ہوگی اس کے اندر, یہ بدکاری تو پھیلنے سے رک جائے گی, ایک سے زیادہ شادیاں کرنا درست ہے, آج قائل ہو گئی. لیکن اسلام نے ایک تو روک لگایا کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنا, ظلم و ستم نہیں کرنا. دوسرے لوگ یہ لگا دیا اگر تم میں عدل و انصاف کا مادہ نہیں ہے تم استطاعت نہیں رکھ سکتے, ایک پر اتفاق کرو. یہاں تک کہہ دیا اگر کسی میں ایک کی پرورش کی, اس کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, ایک بھی نکاح نہ کرے, وہ روزے رکھے جب تک کہ اس قابل نہ ہو جائے. عورتوں کو کیسے بلند مقام اسلام نے عطا کیا ہے, ان کے حقوق کا کیسا تعین اور تحفظ کیا ہے. آگے تو میراث میں ان کا حصہ مقرر کیا ہے. جس طرح کسی مرد کے لیے جو حصہ اس کے باپ اس کی اولاد کے حصے میراث میں ہوتا ہے وہی حصہ ویسے ہی عورت کو بھی ملے گا, وہ بھی حقدار ہوگی. جتنا قرآن نے مقرر کیا وہ حصہ پا کے رہے گی. تو اسلام نے عورتوں کو مقام کو بلند کیا, یتیموں کی مال کی حفاظت کے طریقے بتائے, ان کے مال کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ یتیم لڑکیوں کے ساتھ ظلم و ستم کے ساتھ ان سے عہد کرنے سے منع کر دیا, ان کے مال کو لوٹنے سے منع کر دیا. فرمایا آگے آ رہا ہے یہ مال تمہارے میں بظاہر اچھا معلوم ہو رہا ہے لیکن آگ بھر رہے ہیں تم اپنے, آگ بھر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا. بظاہر مال کر رہے ہیں, پیٹ بن کے بھر کے خوش ہو رہے ہیں, اور حدیث کہتی ہے کہ آگ ہے, قرآن کہتا ہے کہ آگ ہے. آگ سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر ایک دیا سلائی کی گاڑی لے لو, اگر کوئی کہے یہ آگ ہے تو یقیناً آگ ہے وہ. اگر آپ اس کو منہ میں پکڑ لیں گے تو آگ نہیں ہے وہ. اگر کسی سے رگڑا کھا جائے اور آگ بڑھے تو آگ ہے. زہر لے لے کے بولیں گے یہ موت نہیں ہے, ذرا اندر اتار کے دیکھو موت ہے نہیں, موت تو ہے, وہ آگ تو ہے. اسی طرح یہ مال تم کو بظاہر آگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یقیناً آگ ہے. یتیموں کا مال آگ کے طور پر ہو رہے ہیں. عورتوں کے مور جو دبا کے بیٹھ جا رہے ہیں ان کا حق نہیں دے رہے ہیں, ہرگز نہیں. ان کی حفاظت کرنا, یتیموں کے مال کے قرآن نے اس طرح حفاظت کی ہے, ایسے احکام
فرماتی ہیں اگر میت کے کفن دفن کا معاملہ آ جائے تو مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، اس سے زیادہ کفن نہیں ہے۔ نماز پڑھانے کا مصلی بھی ملکیت ہے اس یتیم کی، کسی کو حق نہیں ہے صدقہ کرنے کا اس کو۔ اگر جنازے کے ڈولے کے اوپر ایک چادر ڈال کے لے جا رہے ہیں اور کفن میں شامل نہیں ہے، اگر یتیم وارث ہے تو ان کی ملکیت ہے، کوئی صدقہ نہیں کر سکتا۔ آج کل لوگ مر جائے اس کی میراث کے مال میں سے اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، 10واں 20واں چہرم کرتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ جائز نہیں، یتیم کا مال ہے اپنے پاس سے کرو۔ اگر اس کے وارثوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو چاہیے اپنا مال لے کے اس میں سے خیرات کریں، ان یتیموں کے مال میں سے نہ کریں، حق نہیں ہے ان کو۔ بس کفن دفن کی حد تک اس کا مال خرچ کرو، اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا۔ چہلم کفن اور 10واں 20واں بھی کرنا ہے، ایصال ثواب بھی کرنا ہے، یتیموں کے مال میں سے نہیں کر سکتے، ان کا تحفظ کریں۔ کچھ بڑے لوگ بھی اس کے وراثت پا رہے ہیں تو بڑے لوگ اپنے مال میں سے کریں، ان کو اختیار ہے۔ یتیموں کا مال تو تحفظ کے قابل ہے، تحفظ کرنا، پوچھ کے بھی نہیں لے سکتے بڑے ہونے تک، اس کی حفاظت کرنا۔ اس طرح قرآن نے حفاظت کیا یتیموں کے مال کی۔ خبردار، جہاں ایک جانماز کے ٹکڑے کو بھی یتیم کی ملکیت قرار دیا ہے، صدقہ نہیں کر سکتے اسے، ایک چادر کو بھی سوائے کفن کے حد تک۔ یہاں تک کہ کیا ہے، علماء فرماتے ہیں میت کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں بوقت موت وہ بھی یتیم کی ملکیت ہے، کسی غسال کو نہیں دے سکتے۔ یہ اور بات ہے، افراد کا زمانہ ہے، پھینک دینے کے قابل سمجھتے ہیں، لیکن تحفظ تو وہ بھی ملکیت میں آتا ہے، ذری چیز ملکیت میں بڑوں کو چاہیے اپنے مال میں سے خرچ کریں، ان کے یتیموں کے مال کی اس طرح حفاظت کرو۔ اس میں سے کچھ کھا لیں گے تو آگ کھا رہے ہیں فرماتے ہیں، بدنیتی سے کچھ لے بھی لیں گے تو بخشا نہیں جائے گا، کہاں سے لا کے دیں گے؟ آج کل یہ دارالیتامہ جتنے یتیم خانے ہیں اس میں جو چندہ آتا ہے وہ بھی وقف ہے، یتیم کے لیے وقف ہے، کھا نہیں سکتے، اگر اس میں خردور کریں گے آگ ہے اس کے اندر۔ یہاں تک کہ علماء فرمائے وقت کی صورت میں دیکھو قبروں پہ آج کل پھول ڈالتے ہیں، جا کے کسی بزرگ کی قبر پر ڈالتے ہیں اور عقیدتاً پھول کھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا جو پھول ڈال دیا وقف ہو گیا، ہو جب تک کہ سوکھ نہ جائے، کچا لے کے کھانے کی تم کو اجازت نہیں اس میں، کیونکہ وقف ہے ذکر کے لیے، وہ ذکر کرتا رہے گا جب تک ہرا بھرا رہے گا، وہ سوکھ جائے گا ایسے پھول کو لے کے کھا سکتے، ورنہ وہ تو وقف ہے، وقف میں خیانت ہے۔ علماء تو احکام اسلام کا اس طرح پاس و لحاظ رکھا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ یہیں ختم کر دیتا ہوں میں، یہاں سے پھر اب وہ میراث کا بیان شروع ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بزرگوں کے مطلب واقعات سنتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص آ کے بیٹھ گیا، بظاہر اس کے کپڑے بہت سیدھا پھٹے تھے، میلے کچلے تھے، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بہت نادر ہے۔ تو امام صاحب اس کو بلا کے بولے وہ مصلی اٹھاؤ، اس کے نیچے جو کچھ ہے تم لے لو۔ جب مصلی اٹھایا تو 1000 دینار تھے، 1000 درہم۔ امام صاحب میں تم لے لو، اپنی حالت درست کر لو۔ اس شخص نے کہا اس وقت میں تو مالدار آدمی ہوں، مجھے ان پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا تم کو یہ حدیث نہیں پہنچی؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو نعمتیں دیتا ہے، وہ نعمت کو دوسرے بندوں پر ظاہر کرو تاکہ تمہارے بھائی تم کو دیکھ کے مغموم اور رنجیدہ نہ ہو کہ میرے بھائی کی خستہ حالت ہوگی۔ اللہ کی نعمتوں کو ظاہر بھی کرو، دوسرے بندوں پر جسے سمجھا جائے کہ میرا بھائی خوشحال ہے،
مالدار آدمی کو یہ درست نہیں. اللہ نعمتیں دیا ہے، اپنے آپ کو غریب کی شکل میں پیش کرے. اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی تو ہو، دوسرے بھائی دیکھ کے خوش ہوں. قال الفقر ان یکون کفرا، فقیری بھی آدمی کو کفر تک پہنچاتی تھی. تنگ دست اسلام کہا کہ تو قوی ہو جا، تیرے قوی ہونے سے اسلام قوی ہو. اللہ نعمتیں دیا ہے، ان نعمتوں کو استعمال کر کے اچھی حالت میں رہنا، جس سے دوسرے بھائیوں کو اندازہ ہو کہ ہمارے مسلمان اچھی حالت میں ہیں، معاشی حالت اچھی، ان کو دیکھ کے ان کا اندازہ ہوتا ہے. نعمتوں کو ظاہر کرنا، دوسروں کو چھپانا نہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترغیب دی. اللہ دیا ہے نعمتیں، اچھے کپڑے پہنو، پوشاک. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو نئی پوشاک کا استعمال کرتے تھے، پھر دے دیتے دوسروں. تو تاجر تھے، بڑے تاجر تھے، قیمتی کپڑے استعمال کیا کرتے تھے. تو دوسروں کو بھی اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی حالت کو بدل کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے. بسا اوقات آدمی یا تو یہ حالت اس لیے ڈال لیتا ہے کہ اپنی دولت مندی کو چھپائے، حالانکہ اللہ کی نعمت ہے اس کے اوپر. اور بسا اوقات یہ حالت لاپرواہی سے کر لیتا ہے، غفلت کی وجہ سے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے متوجہ کر دیا کہ تمہارے لیے وہ حدیث نہیں پہنچی کیا. اللہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو اپنی نعمتوں کو دوسروں پر ظاہر کر دیتا ہے، تاکہ دیکھنے والے اس پہ خوش ہوں، رنجیدہ نہ ہوں. ظاہر بات ایک کا حال اگر ایسا دیکھا تو رنجیدہ ہو جائے گا کہ میرا بھائی اس حالت میں، اس سے بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑی قدرتیں عطا کرتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں تھے. اس زمانے کا خلیفہ عباسی خلیفہ منصور حج کو جا رہا تھا کعبۃ اللہ کو، اور اعلان کر دیا کہ ان کو کچھ حضرت سفیان ثوری سے کچھ اختلاف تھا. تو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ میں سولی دینے کے لیے تیاری کی جائے. میں سفیان ثوری کو وہاں سولی پہ چڑھا. تو تمام لوگوں میں بات معلوم ہو گئی. تو ان کے شاگرد آ کے بولنے لگے، آپ کہیں روپوش ہو جائیے، منصور آ رہا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ سولی پہ چڑھانا. اور اس وقت حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت فضیل بن عیاض کے آغوش میں سر رکھے ہوئے اور سفیان بن عیینہ کے آغوش میں پیر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. تو آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا طلباء کی اس بات کا، کوئی دہشت تاری. تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، جہاں کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے فرمایا، پروردگارا اگر منصور کعبے میں داخل ہوگا تو میں بری ذمہ. یہ بولنا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی کہ منصور راستے میں وہاں تک نہیں پہنچا. تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سن لیتا ہے، اس لیے ان سے بہت حجاب کرتے ہیں. عام طور پر نمازیوں سے لوگ شرماتے ہیں، نماز پڑھنے والا ہے، دیندار ہے، دوسروں سے سماتے ہیں. اسی طرح دینداروں سے کوئی بات ایسی سرزد ہو جائے تو بڑی مشہور ہو جاتی ہے جلدی، حالانکہ کئی ایسے لوگ رہتے ہیں. تو کبھی کسی سنی ہوئی بات پر اکتفا بھی نہیں کرنا تاکہ جب تک نہ ہو جائے، پھر اس میں قیل و قال کر کے اپنا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ ایک خلیفہ نے ایک بزرگ کو لکھا کہ تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیوب لکھ کے بھیجو، جمع کر کے. تو وہ خاموش بیٹھ گئے. پھر تقاضا ہوا دوبارہ سختی کے ساتھ کہ فوری لکھ کے جو خلیفہ تھا، انہوں نے جواب میں لکھے. بزرگ تھے، ڈٹ جاتے تھے انصاف کے لیے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام محاسن جمع کر کے تمہارے پاس بھیج دوں تو تم کو کوئی نفع نہیں ہے. اگر سیدنا علی کے تمام عیوب لکھ کے تم کو بھیج دوں تو تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم کو کوئی حاصل نہیں کرے گی. ایسا کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے. یہ باتیں چھوڑ دو سکتی، اللہ کو راضی کرنے والے کام تو ٹھیک ہوگا. تو اس میں ادھر سے کہ ہم کسی کے عیوب کو جھانک کے نہیں دیکھنا چاہیے، جو کھل جائے اور بات. اس لیے اگر کوئی پوشیدہ خطا ہوئی تو خطا کار کو یہ ہدایت دی گئی کہ پوشیدہ توبہ کرے. اگر علن کو خطا ہو جائے تو علن توبہ کرے. لوگ دیکھیں، لوگ واقف ہیں، ورنہ چھپ کر ہی اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تو جانتا ہے. تو کسی کی عیوب کی کوشش میں نہیں رہنا. اور اب ان کے مقابلے میں محاسن مانگ رہا تھا یہ تاکہ ان کی مذمت کی جائے.
حالانکہ لوگوں کے محاسن پڑھنے سے آدمی کو حسن سلوک کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کا داعیہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کی ذات کو اس کے محاسن منگانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ایسا جواب لکھ کے اپنا حق ادا کر دیا، اور اس طرح اس کی خواہش کو پوری نہیں کر سکے اور کسی کے معین بیان کے بعد خدا